امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ 29% ٹیرف وہ پہلے ہی بھارت پر لگا چکے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ بھارت چونکہ روس سے تجارت بند نہیں کر رہا، اس سے اسلحہ بھی خرید رہا ہے، آئل بھی خرید رہا ہے، جو امریکی انٹرسٹ کے خلاف ہے، لہٰذا بھارت پہ مزید ٹیرف بھی لگایا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ اور کیا یہ خالی بات اتنی ہی سادہ ہے جتنی نظر آتی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ماضی نزدیک میں چلے جائیں، ماضی قریب میں تو پاکستان اور بھارت کی جنگ، اور اس جنگ کے بعد جو ہے سیز فائر ہونا، اور سیز فائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہونا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار یہ کہنا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے ورنہ دنیا کسی بڑی نیوکلیئر وار میں انوالو ہو سکتی تھی، یا بڑی ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں نے کروائی ہے، لیکن نریندر مودی اور اس کی کابینہ نے واضح طور پہ اس کو ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی کسی کے امریکہ کے کہنے پہ جنگ بندی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید باتیں کرنی شروع کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اس جنگ کو بالکل کلیئر آل آؤٹ جیتا ہے، اور پاکستان کی پرفارمنس بہت زیادہ تھی، اور بھارت جو ہے وہ اس کی صورتحال یہ بن گئی تھی کہ ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، ان کو ہم سے کہنا پڑا، ان جے ڈی وینس سے بھارت کو رابطہ کر کے کہنا پڑا کہ آپ جو ہے یہ جنگ رکوائیں۔ اس سے آگے بڑھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کا موقف بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بھارت کے 5 رافیل طیارے گرائے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نمبر اور بڑھا دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 رافیل طیارے پاکستان نے گرائے ہیں۔ بہرحال یہ تو وہ فیکٹس ہیں جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ بیان کر رہے ہیں، ایسا ہی سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گارنٹور تھے پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی میں، اور چونکہ بھارت اس گارنٹی کو مان نہیں رہا ہے تو وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں؟ ایسی بات شاید نہیں ہے۔ امریکہ کے بھارت میں جو مفادات ہیں وہ کافی وسیع ہیں، اور روس کے ساتھ بھارت کی بڑھتی قربتیں بالکل امپورٹنس رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی بڑھتی اور تیزی کے ساتھ گرو کرتی اکانومی ہے وہ بھی امریکہ کو ہٹ کر رہی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اسے کسی حد تک کرٹیل کیا جائے۔ ابھی چائنا ہی نہیں سنبھالا جا رہا، اور دوسری جانب انڈیا، اس وقت انڈیا جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس نے اسمارٹ فونز پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے۔ امریکہ کو بھی وہ چین کے پہلے دوسرے نمبر پہ تھا، لیکن اب اسمارٹ فون سپلائرز میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں انڈیا بڑی تیزی سے ایکسیل کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ایون امریکہ میں بھارتیوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ شاید یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کی جو ایگریکلچر ہے اس میں پینیٹریٹ کرے، وہ فری ایگریکلچر مارکیٹ بھارت سے لینا چاہتا ہے۔ بھارت کی جو تجارت ہے وہ 40% ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کی معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے، 40% زراعت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ زراعت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہے۔ بھارت کا جو کسان ہے وہ نہ صرف ایک انتہائی جو ہے امپورٹنٹ پرزہ ہے ان کی ریاست کا، بلکہ ان کی سیاست کا بھی بہت اہم پرزہ ہے، اور جو رورل سیاست ہے وہ ریوالو بھی کرتی ہے زراعت کے ارد گرد، اور اس کو ہندوستان نے مکمل طور پہ اسکاٹ فری رکھا ہے، اور دنیا میں کسی کا بھی اس کے اوپر اثر و رسوخ نہیں ہے۔ وہ انڈیجنس ہے، ان کی اپنی ان کے انڈین گورنمنٹ اور کسانوں کے درمیان ہے۔ اب اگر امریکہ اس میں ایکسیس مانگتا ہے اور وہ فری ایگریکلچر مارکیٹ کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، بھارت کی زراعت میں کی منڈی میں جو ایڈ آن ہونا چاہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھارت کو کئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے ووٹ بینک کو نقصان ہوگا، کسان متاثر ہوگا، چھوٹا کسان متاثر ہوگا، اور بڑا کسان ممکن ہے کہ اس سے بینیفٹ کرے، لیکن چھوٹے کسان کو نقصان ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ زراعت کا کنیکشن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں، اسٹریٹجک ایشوز بھی ہیں۔ امریکہ کو ہر جگہ ایکسیس نہیں دی جا سکتی، انڈیا یہ نہیں کر سکتا۔ تو اصل لڑائی یہ ہے کہ بھارت کی زراعت کے اندر امریکہ پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے، فری ٹریڈ مارکیٹ اور فری ان کے کسانوں کے گھروں تک، کھیتوں تک پہنچنا چاہتا ہے، جو بھارت کسی بھی صورت الاؤ نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے کے بھی اسی طریقے سے ایکسیل کرتا رہے یا سروائیو کر جائے۔ تو بھارت بالکل اس پوزیشن میں ہے۔
और वो इससे पहले भी ये बात साबित कर चुके हैं, उनके लिए कोई नई बात है नहीं। 1990 तक, बल्कि राजीव गांधी के इंतकाल तक वो सोशलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे। किसी यूरोप से या अमेरिका की बुनियाद पे उनकी इकॉनमी नहीं चलती थी। और ये जो कैपिटल मार्केट है या जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, सरमायादाराना निज़ाम जो है, उसके साथ उनका बराह रास्त को बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं था, बल्कि उनका सोशियो इकोनॉमिक जो निज़ाम था, सोशलिज्म जो था, उससे गहरा ताल्लुक था। ये तो 1992 में राजीव गांधी के इंतकाल के बाद, उसकी डेथ के बाद, जब नरसिम्हा राव ने टेक ओवर किया और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, तो भारत ने ये फैसला किया कि अब हमने जो कैपिटल मार्केट है उसकी तरफ टिल्ट करना है, चूँकि रशिया उस वक्त माली तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुका था और वो उस हद तक भारत को का वज़न नहीं उठा सकता था, भारत को केटर नहीं कर सकता था जितनी भारत की ज़रूरियात थी। ये वही इंडिया है जिसके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $1 करोड़ से भी $1 अरब से भी कम हो गए थे। यानी एक ज़माना था मनमोहन सिंह के आने से पहले $50 करोड़ पे जाके रुक गए थे, इस हद तक इनकी हालत हो गई थी। तो तभी उन्होंने ये फैसला किया था कि हमें कैपिटल मार्केट का हिस्सा बनना है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो कैपिटल मार्केट के बगैर या इस सरमायादाराना निज़ाम जो है वो उनको घुटनों पर ले आएगा, ये मुमकिन नहीं है। इंडिया की मईशत अमेरिका से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हुई मईशत है, जो डिजिटल इकॉनमी है उनकी, उसमें हर रोज़ जो सारिफीन का इजाफा हो रहा है, जबकि अमेरिका उस जगह पे नहीं खड़ा। लिहाजा इंडिया को इस तरीके से काबू नहीं कर सकेगा अमेरिका। लेकिन जो एक एंगल है, यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे लाडला भी है और चहीता भी है, वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा सकता है, वो है पाकिस्तान का एलिमेंट। पाकिस्तान का भारत के साथ एक तो रिवायती एनिमिटी अवाम हुकूमत की सतह से लेके अवाम तक वो एक अजीबो-गरीब सा जज्बा पैदा कर देती है। उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह बर्तरी, जो मिलिट्री के शोबे में पाकिस्तान हिंदुस्तान से के ऊपर पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है ना, जो एज हासिल है, वो हिंदुस्तान को डेंट कर सकता है। दूसरी तरफ चीन, ये दो ममालिक, लेकिन चीन का अमेरिका से भी कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत की इकॉनमी को ख़राब करे। लेकिन पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भारत की जो जिसको कहते हैं जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, वो इकॉनमी से हट के, चूँकि इकॉनमी तिजारत तो चीन भी भारत के साथ कर रहा है, पाकिस्तान भी कभी तिजारत खुली हुई होती है, कभी बंद होती है। लेकिन जो एक दुश्मनी का एलिमेंट है, जो सरहद पार झगड़े हैं, वो दोनों मुल्क, इन तीनों मुल्कों के दरमियान मौजूद हैं। और अभी देखें, कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं मज़ीद टैरिफ लगाऊंगा, और आज ही पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि भारत जो है, अगर पाकिस्तान के मामलात में मदखलत करेगा, बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के जो लोग हैं BLA और BYC के, अगर वो अपनी हरकतें जारी रखेंगे, तो इंडिया इस बात के लिए तैयार रहे कि वी कैन हिट देम डीप, यानी हम उनकी गहराई तक वार कर सकते हैं। और ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। तो इंडिया जब भी मार खाएगा, ये इकॉनमी से मार नहीं खाएगा, इनकी पुरानी हिस्ट्री है, ये यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे। इसको ये तरीका इनको आता है, ये जब भी मार खाएंगे, ये फिज़िकली मार खाएंगे, मिलिट्री प्लेटफॉर्म से मार खाएंगे, और उसमें ये कमज़ोर हैं और रहेंगे। ये वो वाहिद ज़ाविया है जो जिससे इंडिया को घुटनों पर लाया जा सकता है, और इसी शोबे में वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, इतनी एबिलिटी उनमें नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप यही वजह है कि पाकिस्तान को भाग भाग के गले लगा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को गिराने का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है।